السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹیپس فور نیو فریلانسر. یعنی ہم اس کو کچھ ٹیپس ڈسکس کریں گے جو نیو فریلانسرز ہے یا ابھی ابھی کام سٹارٹ کیا تھا فریلانسنگ پر. تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں، فریلانسنگ کی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس اس کو بتائیں گے. اگر آپ دیکھیں آج کل جو دور ہے فریلانسنگ کا، یہ بہت پاپولر ہو گیا سارا دنیا میں. کیونکہ جب بھی آئی ٹی والے پروجیکٹس لیتے ہیں نا، تو وہ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ فری لانسنگ پر پروجیکٹ کریں، فائیور پر کریں، اپ ورک پر کریں، ایلانس پر کریں. تو اس کی مختلف تھا. پہلے اپ ورک کا نام تھا اوڈیسک، لیکن اب چینج ہو گیا، اپ ورک اس کو کہتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ گھنٹے کے حساب سے کام کرتے ہو یا پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنا، یعنی پورا پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرو، یہ کام وہ کام کرتے ہو. تو اس میں مختلف آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے کام کرتے ہو. لیکن آج کل ہماری سوسائٹی میں فریلانسنگ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا، کیونکہ اس کی جو بات ہے کہ ادھر جو ہے نا کمپنیز، بہت زیادہ کمپنیز ہیں. لیکن اس میں آپ کو آپ کی جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹس کو بوسٹ کرنا ہے، اس ٹیلنٹ کو شو کرنا ہے کہ آپ کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے آپ وائٹل کرو ان فیوچر میں. تو اس لیے جو ہے نا جب آپ نے پروفائل بنایا فریلانسنگ میں، آپ کو پھر بھی پروجیکٹس نہیں ملتا، تو آپ کیا کرو، اپنا ایک تھنکنگ سٹارٹ کرو. کہ مجھے پروجیکٹ کیوں نہیں ملتا، اور مجھ میں ایسا کیا غلطی ہے کہ مجھے پروجیکٹس نہیں ملتا. تو آپ جو ہے نا اس کو بیٹھو، ایک پیپر لے لو اور ایک پینسل لے لو، اس پر اپنا ایک پلاننگ بناؤ کہ میرا پروجیکٹس یا میں کیسی کمپٹیٹر کے ساتھ جو ہے نا کمپٹیشن کروں. تو آپ اپنا ایک ڈیسٹینیشن کو سلیکٹ کرو کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ کی فیوچر گول کیا ہے فیوچر میں. تو اس میں جو ہے نا آپ کیا کرو، جب آپ نے یہ کیا تھا تو پھر جب آتے ہو تو اس میں کچھ نیو فری لانسنگ کے لیے بہت احتیاط کرنا ہونا چاہیے. یعنی بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے نا جب شروع سے بڈنگ پروسیس کرتے ہیں نا، تو اس کو جو بڈنگ ہے اس کو صحیح سمجھے کہ اس بڈنگ کا کیا مطلب ہے. اور ہم اس کی جو پروڈکٹ ہے، لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک پروجیکٹ کا قیمت تھا $1000، لیکن آپ نے $500 میں اس کو کہا تھا، تو آپ اپنی جیب سے تو پیسے تو نہیں دے سکتے ہو نا. تو اس لیے جب بھی کوئی پروجیکٹس لیتے ہو اس کو دیکھو، جب بیٹس لگاتے ہو تو دیکھو کہ یہ ایبیلٹی ہے مجھ میں کہ یہ میں بنا سکتا ہوں کہ نہیں. اگر آپ نہیں بنا سکتے ہو تو اس پر بیٹس نہ لگاؤ. اگر آپ بنا سکتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بیٹس لگاؤ. لیکن شروع سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس مجھے کہیں نہ کہیں سے پروجیکٹ مل جائے، اگر اس کو نہیں آتا تو پھر بھی جو ہے نا وہ بیٹس لگاتے ہیں. میں نے شروع سے کہا تھا کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہو اس کو صحیح طرح سے سمجھو اور سیکھو، پھر اس کے بعد جو ہے نا کام سٹارٹ کرو. اس کے بعد جو آپ کیا کرو، ایک پروفائل بناؤ. اس پروفائل کو جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، جو آپ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہے فری لانسنگ میں، تو آپ اس کو پروفائل کو دیکھو کہ اس نے اپنے پروفائل کو کیسے بلڈ کیا. جب آپ نے اس کو پروفائل دیکھ لیا تو پروفائل کے بعد آپ یہ کوشش کرو کہ آپ بھی اس کی طرح پروفائل بناؤ، لیکن اس سے کوشش یہ کرو کہ اس سے بھی بہتر بناؤ. کیونکہ آپ کی جو پروفائل انفارمیشن ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کی سروسز کو، اور انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کی سارا جو ایکسپیرینس ہے، جو ورک ہے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. جب آپ نے پروفائل بنایا، آپ نے کوئی پروجیکٹ لے لیا، جب آپ نے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا تھا
تو اس کے بعد آپ امپلائر سے فیڈ بیک مانگو کہ مجھے فیڈ بیک دے دو، کیونکہ زیادہ تر جتنا میرا ایکسپیرینس ہو گیا، اگر آپ نے کوئی اچھا سا پروجیکٹ کیا تھا تو اس کی جو امپلائر ہے یا جو کلائنٹ ہیں وہ آپ کو اپنی خوشی سے جو ہے نا آپ کو فیڈ بیک دے دے گا۔ آپ کو فیڈ بیک کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کلائنٹس ہے وہ آپ پر پھر ٹرسٹ زیادہ ہوگا اس کا، کیونکہ وہ کہے گا کہ یار اس نے یہ پروجیکٹس بھی کیا تھا اور لوگوں نے اس کو ریویو دے دیا۔ لیکن آپ کیا کرو، ریویوز کی کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ تو اس میں بیڈنگ کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا کیا کرو، بیڈس جب لگاؤ گے تو اس کو جو ہے نا مختلف رولز ہے اس کو سیکھو۔ بیڈس کے بعد اس کی جو ایکسیپٹنس پروجیکٹس ہے آپ جو ہے نا اس کو بھی دیکھو کہ اس کی جو سکسیس ہے یا پروجیکٹس کی جو وننگ پروپوزل ہے وہ کیسے لکھنا ہے۔ اور پروجیکٹ کی میتھڈ بھی میں نے کہا تھا کہ ہر پروجیکٹ کے مختلف سائز ہیں، کوئی پروجیکٹ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، لیکن ہر پروجیکٹ کا اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ پر، کہ اگر آپ نے کوئی بڑا پروجیکٹس لے لیا تو کوشش کرو کہ مائل سٹون کی جو پیمنٹس ہیں فری لانسنگ کی اس پر پروجیکٹ کرو۔ بڑے پروجیکٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا لاسٹ میں آپ کے کلائنٹ آپ سے بھاگے تو آپ اس پر کیا کرو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جب آپ نے مائل سٹون پر کام شروع کیا تھا تو مائل سٹون آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کو پیسے آپ کو ڈیلیور کریں گے۔ لیکن اس میں بھی ایک بات ہے کہ اگر کلائنٹس نے بعد میں ریئلائز ہو گیا کہ میں نے یہ پروجیکٹ صحیح نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنی پیسے کو ریفنڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ڈیولپرس کے لیے یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ ریفنڈ کرے۔ اگر آپ نے ایک آدھا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا، آدھا میں کہے کہ میں بس نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی جتنا محنت ہے وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ تھا کچھ سٹیپس جو نیو فریلانسرز ہیں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہو تو اس کی تھنکنگ ضرور کرو۔ تھنکنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بس میں صرف اور صرف پروجیکٹس لے لوں گا باقی کچھ بھی نہیں کروں گا تو یہ بات تو غلط ہے۔ تو چلو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔